السلام علیکم۔ بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہزیب۔ آج کی بڑی بات، پاکستان کی حدود میں انڈین فضائیہ کی کارروائی کے صرف ایک دن کے اندر پاکستان نے بھرپور جواب بھی دیا اور ایک بار پھر کشیدگی کو کم کرنے کے لیے انڈین گورنمنٹ کو مذاکرات سے معاملات کو حل کرنے کی آفر بھی کی، لیکن اب تک انڈیا کی جانب سے اس آفر کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا گیا۔ صورتحال کشیدہ ہے اور دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ رہی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز انڈین ایئر فورس نے پاکستانی فضائی اور سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بالا کوٹ میں کالعدم تنظیم جیش محمد کے کیمپ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا، جس کے بعد پاکستان نے جوابی کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے انڈیا کو متنبہ کیا تھا کہ وہ سرپرائز کے لیے تیار رہے۔ آج وہ سرپرائز انڈیا کو مل چکا ہے اور یہ جوابی کارروائی پاکستان ایئر فورس نے رات کے اندھیرے میں نہیں بلکہ آج دن کی روشنی میں کی، اور وہ بھی اپنی فضائی حدود میں رہتے ہوئے۔ ہماری ایئر فورس اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ٹارگٹس ہم نے سلیکٹ کیے ہوئے تھے، 6 ٹارگٹ ہم نے سلیکٹ کیے، ان ٹارگٹس پہ ہمارے پائلٹس نے لاک کیا۔ بھمبر گلی، کے جی ٹاپ اور ان کے ناریان کے علاقے میں جو ان کے سپلائی ڈیپوز تھے، ان تمام ٹارگٹس کو ہم نے ایکوریسی سے لاک کیا، اور جب ہمارے پاس آپشن تھی کہ ہم ان پہ فائر کر سکیں، ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دیا، ان سے سیفٹی ڈسٹنس رکھ کے، اور پھر ہم نے وہ ٹارگٹ انگیج کیا۔ مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی ول ریزالو ہے، لیکن ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو ہمیں غیر ذمہ دار ثابت کرے۔ اس کارروائی کے بعد انڈین ایئر فورس کے طیاروں نے ایک بار پھر پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی، لیکن اس بار پاکستان ایئر فورس نے ان طیاروں کو واپس جانے کا موقع نہیں دیا اور 2 مگ جیٹ طیارے مار گرائے، جن میں ایک طیارے کا ملبہ مقبوضہ کشمیر میں جبکہ دوسرے طیارے کا ملبہ پاکستان میں گرا آزاد کشمیر میں، جس کے پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انڈیا نے دعویٰ یہ کیا کہ اس کارروائی میں پاکستان کا ایک F-16 طیارہ بھی نشانہ بنا، لیکن پاکستان فوج کے ترجمان نے اس دعوے کی بھی نفی کی۔ انڈین ایئر فورس کے 2 جہاز ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے۔ پاکستان ایئر فورس تیار تھی، انہوں نے اس کو ٹیک آن کیا، آپس میں انگیجمنٹ ہوئی، جس کے نتیجے میں دونوں بھارتی جہاز جو تھے وہ شوٹ ڈاؤن ہوئے۔ ان میں سے ایک کا ریکیج ہماری سائٹ پہ گرا، جبکہ دوسرے کا ریکیج ان کی سائٹ پہ گرا۔ میں انڈین میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایک F-16 انہوں نے بھی گرایا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان نے اس تمام جو ایکشن تھا اس میں F-16 استعمال نہیں کیا، اور ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی جہاز گرا ہو۔ ہم نے آج جو ایکشن کیا وہ سیلف ڈیفنس میں کیا۔ ہم اس پہ کسی قسم کی وکٹری انڈیکیٹ نہیں کرنا چاہتے۔ جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوتی، کسی کی ہار نہیں ہوتی، انسانیت ہارتی ہے۔ انڈیا کی جانب سے ایک طیارے کی تباہی اور ایئر فورس کے سینئر افسر کی گرفتاری کو تسلیم بھی کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کی کارروائی کے بعد انتہائی مثبت بات یہ ہے کہ حکومت اور فوج دونوں کی جانب سے کشیدگی کم کرنے اور جنگ کی بجائے انڈیا کو پیس یعنی امن اور مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے۔ پرائم منسٹر نے قوم سے خطاب میں نریندر مودی کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اب وقت ہے کہ ہم عقل اور حکمت کا استعمال کریں۔ کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد کہاں جائے گی۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر صورتحال یہاں بگڑتی ہے تو بات کہاں تک جائے گی۔ پرائم منسٹر کا کہنا تھا کہ جنگ کی صورت میں حالات نہ میرے اختیار میں رہیں گے اور نہ نریندر مودی کے اختیار میں۔ عمران خان نے ایک بار پھر پلوامہ حملے کی تحقیقات کروانے کی پیشکش بھی کی۔ میرا سوال یہ ہے ہندوستان حکومت سے کہ کیا جو ہتھیار آپ کے پاس ہیں اور ہمارے پاس ہیں، کیا ہم مس کیلکولیشن افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اس وقت سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ اگر یہاں سے ایسکلیٹ ہوتی ہے تو یہ کدھر جائے گی؟ نہ میرے کنٹرول میں ہوگی، نہ نریندر مودی کے کنٹرول میں ہوگی۔ میں پھر سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جب ہم تیار بیٹھے ہیں، ہم نے آپ کو کہا کہ جو آپ کی پلوامہ کی جو ٹریجڈی ہوئی، اس کے جو آپ کو جو دکھ پہنچا ہے، کسی قسم کا ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے اوپر، ہم تیار ہیں۔ لیکن میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ اس وقت بیٹر سینس شوڈ پریویل۔ ہمیں بیٹھ کے بات چیت سے اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے۔ وزیراعظم کے اس خطاب کو انڈیا میں بھی کافی پذیرائی مل رہی ہے۔ اعتدال پسند انڈین جرنلسٹ اور سکالرز عمران خان کے خطاب کو مثبت، جبکہ نریندر مودی اور انڈین میڈیا کو اس وقت
شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی جوابی کارروائی کے بعد نیو دہلی میں پاکستانی ہائی کمشنر کو طلب کر کے آج کی کارروائی پر احتجاج کیا گیا۔ انڈین فارن آفس کے مطابق پلوامہ حملے میں جیش محمد کے مبینہ کردار پر ڈوزیئر یا دستاویزات بھی پاکستانی ہائی کمشنر کے حوالے کی گئیں۔ بڑا سوال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے مذاکرات اور تحقیقات کی ایک اور پیشکش پر انڈیا کیا جواب دیتا ہے؟ واضح ہے کہ اب تک دونوں اطراف سے کسی بھی جانی نقصان کا دعویٰ نہیں کیا گیا۔ کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان تناؤ کی فضا قائم رہے گی یا پھر کشیدگی کم ہوگی؟ کیا انڈیا ایک اور جارحانہ کارروائی کر سکتا ہے یا پھر پاکستانی فضائیہ کی کارروائی سے سبق سیکھا جائے گا؟ ایسے میں پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت کو مثبت اور امن پسند پیغام دینے کے ساتھ ساتھ کیا کالعدم اور انتہا پسند تنظیموں کے خلاف کارروائی میں بھی جو ہے وہ تیزی لائی جائے گی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وائس ایئر مارشل ریٹائرڈ اکرام اللہ بھٹی، اس کے علاوہ معروف کالمسٹ اور وزارت خارجہ کے سابق مشیر مشرف زیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایئر وائس مارشل صاحب، پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان نے جوابی کارروائی کی، 2 طیارے ان کے گرائے، اس سے میسج کیا گیا ہوگا انڈین فورسز کو، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فردر کوئی ریٹیلیشن ان کی طرف سے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، میسج تو یہی گیا ہے کہ پاکستان اور اس کی مسلح افواج، بالخصوص پاکستان ایئر فورس، اپنے فضائی حدود اور زمینی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جہاں پہ اس سرحد کو وائلیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے نتائج سامنے آئیں گے، اور جو کوئی آئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہندوستانی حکومت نے، بالخصوص مودی صاحب نے، اپنی آرمڈ فورسز، بالخصوص اپنی فضائیہ کو استعمال کیا اپنے ڈومیسٹک سیاسی عزائم کی خاطر، ٹھیک، اور ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب پلوامہ کے حملے کو دیکھا جائے تو انڈین میڈیا ہی میں یہ ہمیں سنائی دے رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے کہ اس حملے کی ان کو پیشگی اطلاع تھی، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو، ان کی سیکورٹی ایجنسیز کو، اور اس حملے کو ہونے دیا گیا تاکہ اس کو بعد میں استعمال کیا جائے، اور حملے کے فوراً بعد بغیر کسی تحقیق کے پاکستان پہ، بغیر کسی ثبوت پہ الزام لگا دیا گیا کہ یہ حملہ پاکستان کی حدود سے پلان کیا گیا ہے یا کنٹرول کیا گیا ہے یا ایکسیکیوٹ کیا گیا ہے۔ اس کے جواب میں پاکستان نے ان کو ایک مکمل آفر دی کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان کی زمین استعمال ہوئی ہے یا پاکستان کا کوئی شخص اس میں ملوث ہے اور اس کے بارے میں کوئی ایکشنیبل ایویڈنس موجود ہے تو پاکستان اس کے اوپر کارروائی کرے گا، اور یہ آفر پاکستان کے ہائیسٹ آفس یعنی کہ پرائم منسٹر کی طرف سے خود دی گئی۔ لیکن ہندوستان نے بغیر کسی تحقیق کے الزام لگایا، اس آفر کو رد کیا، اور اپنی طرف سے ایک پاکستان کو ایک پیونیٹیو سٹرائک کا نشانہ بنایا، پاکستان کو ایک طرح سے انہوں نے سزا دی، اور اس میں بھی انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا کہ جی ہم نے جیش محمد کے ایک بڑی تربیت گاہ کو، بڑے ہیڈ کوارٹر کو ہم نے نشانہ بنایا اور وہاں پہ 350 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ حقیقت میں اس کے لیے فوٹیجز موجود ہیں کہ وہاں پہ صرف 3 گھڑے پڑے اور 3 درخت تباہ ہوئے اور ایک ضعیف شخص کے ماتھے پہ خراش آئی۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی ایئر فورس کو بخوبی اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ اس سیاسی صورتحال میں ایک سیاسی مقصد کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ایک طرح سے ایک سبکی بھی اٹھانی پڑی ہے کہ ان کا ایک جہاز جس کا ملبہ موجود ہے، ایک اور جہاز جس کا ملبہ ان کی طرف گرا جس کو ابھی تک وہ تسلیم نہیں کرے، ان کے 2 جہاز آئے ہوئے اور غالباً 2 ان کے پائلٹ اس کے علاوہ بھی ہلاک ہوئے۔ تو مودی صاحب نے اپنے 2 جہازوں کی قربانی دے کر، 2 پائلٹس کی قربانی دے کر ایک سیاسی مقصد حاصل کی کوشش کی جو کہ غالباً ان کو نہیں حاصل ہوگا۔ ٹھیک، مشرف زیدی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا ملٹریلی بھی، اور سیاسی جماعتیں بھی ایک پیج پر آ گئیں۔ کیا آپ مطمئن ہیں جس طرح سے ہم نے رسپونڈ کیا، ایگریشن ہوئی لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے اتنی اس کی مذمت نہیں ہوئی؟ آپ 2-3 دنوں سے جتنے بھی وار مونگنرز ہیں ان کو بھی جو ہے سبق سکھا رہے ہیں ٹویٹر پر، جو وار کو گلوریفائی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں جو انڈین ایگریشن ہوئی اس پر بھی آپ نے آواز اٹھائی، آپ کے کالم پر بھی آئیں گے، لیکن پہلے آپ کا رسپانس اس پہ لیں گے کہ پاکستان کی طرف سے جو رسپانس کیا ملٹریلی، جس طرح ہم نے ریٹیلیٹ کیا یا سیاسی طور پر، اس کو کیسے انالائز کریں گے؟ عادل، یہ بہت میں سمجھتا ہوں ایک کمپلیکیٹڈ سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری تھی
پرائم منسٹر عمران خان پر، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر، اور میں سمجھتا ہوں درست فرمایا بھٹی صاحب نے، پاکستان ایئر فورس پر بھی ایک طرح سے ایک پریشر تھا. اس کی وجہ یہ کہ اور یہ جو پریشر ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. 2011 میں 2 انسیڈنٹس ہوئے، ایک اسامہ بن لادن کا جو ریڈ تھا اور ایک سلالہ اٹیک، اور پھر ستمبر 2016 میں اڑی کا جو اٹیک تھا اس کے بعد کلیم یہ کیا گیا انڈیا کی طرف سے کہ ایک سرجیکل اسٹرائک ہوئی. تینوں انسیڈنٹس حالانکہ فرق انسیڈنٹس ہیں، لیکن ان میں جو ایک چیز نمایاں اور جو کنسسٹنٹ ہے وہ یہ کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور پاکستان کی بیسکلی اس کی ساورنٹی کو چیلنج کیا گیا. آرڈنریلی اس طرح کا چیلنج جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے ایک رسپانس، کیونکہ اور وہ رسپانس اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر انہوں نے 10 درخت گرائے تو آپ نے 11 گرانے، یا 2 لوگ مارے تو 3. اس کو آپ کرنے اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ریڈ لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے کہ یہ جو حدود ہیں اس میں آپ اس طرح آ کے گڑبڑ نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں بڑی کمپلیکیٹ ہو گئی تھی ہماری ساورنٹی، اور اس کے لیے پھر ہمیں جنگ لڑی، اور پھر الحمدللہ ہم نے وہ جنگ جیتی. 2014 میں وہ جنگ شروع ہوئی جون میں. اس سے پہلے بھی اس کے ایلیمنٹس تھے، لیکن جو بڑا پش تھا وہ 2014 میں شروع ہوا. APS کے حملے کے بعد ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب منظم ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، اور ہماری فوج نے وہ جنگ ہمیں جیت کے دی. تو یہ جو ہماری سافٹ سٹیٹ سے جو ہم بن گئے تھے، ایک ہارڈ سٹیٹ پھر سے جو ہم بنے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پریشر بہت زیادہ تھا کہ ہم ریاکٹ نہیں ریٹیلیٹ کریں، جو ہمارا حق ہے UN چارٹر کے تحت. میرا ذاتی ویو یہ تھا کہ اگر ہم ریٹیلیٹ کرتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اس میں جو کامیابی الحمدللہ آج حاصل ہوئی، اور جو PAF کے ہمارے جو پائلٹس ہیں، جو ہمارے پرائم منسٹر کی آج سپیچ تھی، جو ایون DG ISPR کا جو بیان تھا، میں سمجھتا ہوں سب پاکستانیوں کے لیے بڑا میٹر آف پرائڈ تھا. اپوزیشن جماعتیں ساری منظم ہوئیں، اکٹھی ہوئیں، لیکن فاگ آف وار بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لمحے میں جس لمحے میں ایک پلین جو ہے وہ دوسری پلین کے اوپر حاوی ہو گیا، اور وہ ہمارا جہاز تھا، خدا نہ خواستہ الٹ بھی ہو سکتا تھا. ظاہری بات ہے یہ 100% چانس نہیں ہوتا، اس میں سکل، ظاہری بات ہے سکل ہے، لیکن کیونکہ فاگ آف وار ایک اتنی خطرناک چیز ہے، تو مجھے یہ خدشہ تھا اور ہے کہ اب کیونکہ نریندر مودی، جس طرح سر نے بالکل درست فرمایا، وہ یہ ایک الیکٹورل ان کی مہم کا حصہ ہے یہ، تو کل کو اگر وہ خدا نہ خواستہ ایک اور ایسکیلیٹوری لیڈر پہ سٹیپ لیتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ایسکیلیشن ساری ہندوستان کی طرف سے ہوئی ہے، تو اگر وہ پھر سے لے لیتے ہیں تو پھر ہم پھر ریٹیلیٹ کریں گے. تو اس کی جو اینڈ ہے اس کا ہمیں نہیں پتا، اور ایگزیکٹلی یہی بات آج وزیر اعظم نے خود جو ہے فرمائی. ظہیر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. بٹ صاحب فاگ آف وار کی بات کی مشرف زیدی صاحب نے، اور اینڈ کی بات کی کہ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اس قسم کی غلطی کر سکتے ہیں؟ مودی سے تو کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن دیکھیں ابھی ان کی طرف سے کوئی مزید انیشیٹو لیا جاتا ہے، کوئی مزید نئی کارروائی کی جاتی ہے، تو وہ بالکل ٹوٹلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوگی، کیونکہ انہوں نے جو ایگریشن کی تھی وہ تھی ان دی کانٹیکسٹ آف پلوامہ اٹیک. ٹھیک ہے، اس کا تو انہوں نے ایک طرح سے اس کے اوپر انہوں نے ایک پاکستان کو سزا دے دی. یہاں پہ بقول ان کے 350 دہشت گرد مار کے اور جیش محمد کا خدا نہ خواستہ ہیڈ کوارٹر تباہ کر کے. اب تو ان کی طرف سے تو ان کا جو ارادہ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے. اب یہ پاکستان کے کورٹ میں بال تھی کہ جی ہم اس کو کیسے کرتے ہیں. تو پاکستان نے آج صبح بہت ایک اطمینان سے اپنی سرحدوں کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے 3 ٹارگٹس انگیج کیے، اور ان کو اس طرح سے انگیج کیا کہ زمین پہ کوئی جانی یا مالی نقصان نہ ہو. جہاں پہ انہوں نے انڈیا کے کوئی سپلائی ڈیپو تھا اس کو ایم کر کے، پھر اپنے ایم کو شفٹ کر کے اس کے قریبی ایک میدان میں انہوں نے نشانہ لیا اور اپنے ویپنز ریلیز کیا. اسی طرح 2 اور سائٹس کے اوپر. اس کے اندر بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان اپنی کیپیبلٹی اور اپنی انٹینٹ کا اظہار کرے کہ ہم میں صلاحیت بھی ہے اور ہمیں ارادہ بھی ہے کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں. اور ایک چیز، ایک جسٹ وار کے تحت ایک ایشو ہوتا ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ کسی ایگریشن کا شکار ہو تو آپ کا جو رسپانس ہے وہ پروپورشنیٹ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ادروائز پھر آپ کا شمار بھی ایگریسرز میں ہوگا. تو اب یہ بظاہر ایک مذاق لگتا ہے کہ 12 میراج 2000 بقول ان کے آئے، ان کے بعد 1000 کلو گرام کے بامبس تھے، اور زمین پہ کیا ہوا، 3 گھڑے پڑے، 3 درخت گرے اور ایک ضعیف شخص کے ماتھے پہ خراش آئی. اب پاکستان کے پاس تو اس کے علاوہ اگر ہم کچھ اور کرتے ہیں تو وہ پاکستان خود
جارحیت کا مظاہرہ کرتا. تو انہوں نے ظاہر ہے اپنی صرف صلاحیت دکھائی اور اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ ہم ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے سرحد عبور کی اور پاکستان کی سوورنٹی کو انہوں نے چیلنج کیا, اور ان کی بدقسمتی تھی کہ ہمارے جہاز وہاں پہ موجود تھے, تیار تھے, ان کو انگیج کیا اور ان دونوں کو شوٹ ڈاؤن کر دیا. ٹھیک ہے ظہیر صاحب, انڈین ایئر فورس کا بڑا سینئر آفیسر جو ہیں وہ اب اس وقت ہمارے پاس ہیں, اور وہاں پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے مودی پہ اس وقت جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ کسی بھی طرح واپس لائیں اور تب تک اپنی پولیٹیکل جو آپ کی کیمپین ہے انتخابی اس کو آپ سسپینڈ کریں. اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے پرائم منسٹر عمران خان سے, اگلا سیگمنٹ ہمارا اسی پہ ہے, انڈین ایک آتھر ہمارے ساتھ ہوں گے جو اپیل کر رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان سے کہ جی آپ نے آج بڑی زبردست اسپیچ کی, پورے انڈیا نے اس کو سراہا کیونکہ آپ پیس کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہماری اپیل آپ سے یہ ہے کہ آپ انڈین آفیسر کو جو ہیں پاکستان جو انڈین ایئر فورس کے آفیسر ہیں ان کو آپ بغیر انٹرنیشنل کمیونٹی کی ریکویسٹ کے آپ خود ہی چھوڑ دیں تو دونوں ممالک کے درمیان جو دوریاں کافی بڑھ گئی ہیں وہ کچھ کم ہو جائیں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ میں نے دوپہر کو ہی جب میں نے پہلی دفعہ ان کا ویڈیو دیکھا, ایک تو مجھے ان پہ جس طرح مجھے اپنے پوری پی اے ایف پہ اور خاص طور پہ آج جو الحمدللہ جو ان کی کارکردگی تھی, مجھے اتنا میں کافی جذباتی ہو جاتا ہوں کیونکہ جو سپاہی یا جو پائلٹ جاتا ہے, ہم نے تو وہ سٹوریز پڑھی ہیں کس بہادری سے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پاکستان کے لیے لڑتا ہے یا لڑنے کے لیے یونیفارم پہنتا ہے وہ ان اسپرٹ وہ راشد منہاس ہے. تو یہ جو ہمارے دلوں میں اپنے سولجرز کے لیے پیار ہے, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے عادل کہ اسی طرح یہ جو انس ہے یہ ہندوستانیوں کے دلوں میں اپنے بندے کے لیے بھی ہوگا. اور بڑا ماشاءاللہ اس کا جو میں بڑا امپریس تھا کہ بڑی گریس اور ڈگنیٹی کے ساتھ ہمارے جو میجر صاحب تھے انہوں نے بھی اتنے تحمل سے اور میں سمجھتا ہوں پیار سے رسپیکٹ کے ساتھ ان سے بات کی, اور ان کے جواب میں بھی بڑی مطلب دیکھیں ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں وہ آدمی ہے لیکن اس نے جواب دیے. تو ہمیں یہ جو ہیومن ایلیمنٹ ہے یہ نہیں بھولنا چاہیے, اور میں نے فوراً ہی کہہ دیا تھا کہ ان کو واپس بھیج دینا چاہیے. لیکن ایک چیز ہمیں کلیئر ہونی چاہیے, ایموشنل میں ضرور ہوں لیکن کلیئر ہیڈڈ بھی ہمیں ہونا چاہیے. ہندوستان کا بیہیویئر پاکستان جتنی بھی اچھی چیزیں کر لے بدلے گا نہیں. ٹھیک سر, یہی کوشچن اگر آپ کے ساتھ میں کروں کہ کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ دیکھیں, انڈین ایئر فورس از اے پروفیشنل فورس, ٹھیک ہے, اور ونگ کمانڈر ابھی نندن واز انڈر آرڈرس, ہی واز جسٹ ڈوئنگ ہز جاب, ہی واز جسٹ ڈوئنگ ہز ڈیوٹی, ٹھیک ہے. تو اس میں اس کا ذاتی طور پہ کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک, تو آئی تھنک اس کو یہاں پہ ایک ایز اے پروفیشنل سولجر, ایز اے سینئر آفیسر یہاں پہ اس کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے, اور جو ہی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مذاکرات یہ جو بھی طے ہوتا ہے میرے خیال سے اس کو واپس چلا جانا چاہیے. ٹھیک. مشرف زاہدی صاحب, آخر سوال آپ سے, آپ کے کالم کے بارے میں آپ نے کچھ کوشچنز بھی ریز کیے جو کالعدم شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کے بارے میں بھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہیز ڈن انف, یا ہمیں پھر بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو مطمئن کرنے کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہمارے لیے کیا کیا وہ ہمارے سامنے. ہم 20 سال سے ہمارے اسکولوں میں, ہماری مسجدوں میں, ہماری سڑکوں پہ, بلکہ اگر کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کیا تو آ کے ان کو سپورٹ کیا. ٹی ٹی پی کو کچھ ملکوں نے, کچھ ممالک نے ہمارا ساتھ دیا, کچھ ممالک نے ساتھ بھی دیا لیکن ساتھ جو ہے ہماری تذلیل بھی کرتے رہے, مثلا امریکہ اور دیگر اور جو ایڈ دیتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کسی کو doesn't owe anybody anything, مگر پاکستان کی اپنی ضروریات ہیں, کیونکہ پاکستان کو تو اپنے مفادات دیکھنے ہیں نا کہ پاکستان کے لیے بہترین کیا ہے, پاکستان کی معیشت کے لیے سب سے بہترین راہ کیا ہے. کیا پاکستان کو ایف اے ٹی ایف جیسی چھوٹی چھوٹی تنظیموں کے سامنے ولنریبل ہونا چاہیے؟ کیا پاکستان کو جو ہے جھک کے یا کسی تکلیف کے ذریعے جو ہے انگیج کرنا چاہیے فرانس سے, جرمنی سے, امریکہ سے؟ پاکستان نے اتنا برا آخرکار کیا ہے کہ پاکستان شرمندگی کا سامنا کرے, یا پاکستان کو کوئی سینکشن سے تھریٹن کرے, یا کشمیریوں کی جد و جہد کو برا بھلا کہنے کا کسی کو موقع ملے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب جا کے ایک ہی جگہ اس کا اختتام ہوتا ہے,
LET, JEM, HQN, یہ 3 ایسی تنظیمیں ہیں جن کے بارے میں پوری دنیا میں دیگر ممالک پاکستان کو کہہ چکے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ ہم نے اپنے لیے سپیس کریٹ کرنی ہے, ہم نے اپنے ملک کو بنانا ہے, ہم نے روڈیں بنانی ہے, اسکول بنانے, سڑکیں بنانی ہے, ہم نے جہاز F-35 بھی لینے, F-22 بھی لینے, اپنے بھی بنانے ہیں, چین کا ایڈوانس وہ بھی لینا ہے, S-400 لینا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے. ہمیں اپنی معیشت کو بلڈ کرنا ہے, اور اپنی معیشت کو اور اپنی سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے ہمیں کسی اور کے پریشر کے انڈر نہیں ہونا چاہیے. مشرف زیدی صاحب, ایئر وائس مارشل اکرام اللہ بھٹی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد لیے چلیں گے آپ کو انڈیا کے وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور نریندر مودی پر کس قسم کے پریشرز آ رہے ہیں, اور خصوصاً جو انڈیا میڈیا کا ایک کردار رہا ہے, آج انہیں بھی خود انڈین جو عوام ہے خاصی تنقید کا نشانہ بنایا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان اور انڈیا کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی نے اب ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے. پاکستانی فضائیہ نے آج صبح آزاد کشمیر کے علاقے بھمبر میں انڈین لڑاکا طیارے MiG-21 جو ہے وہ مار گرایا, اور انڈین فضائیہ کے پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار بھی کر لیا ہے. یہ بات انتہائی اہم ہے کہ گرفتار پائلٹ ابھی نندن انڈین فضائیہ کا ونگ کمانڈر ہے, جو کہ انتہائی سینئر رینک ہے. اس کے علاوہ گرفتار ونگ کمانڈر ابھی نندن انڈیا کے سابق ایئر مارشل کا بیٹا بھی ہے. تاہم اب اس اہم ترین گرفتاری کے بعد خطے میں جو بنتا جنگی جنون کا بیانیہ ہے وہ کچھ حد تک بدلنا شروع ہو چکا ہے, جس کی بڑی وجہ پاکستان کی جانب سے گرفتار ونگ کمانڈر کے ساتھ روا رکھے جانے والا مناسب رویہ ہے, جس کی تصدیق خود گرفتار انڈین پائلٹ نے بھی کی. What is your name? Wing Commander Abhinandan. Okay. I hope you have been treated well over here with us. Yes, I have, and I would like to put this on record. And I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his jawan, from his soldiers, and thereafter the officers into the unit which I was taken to. Okay. This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. Okay, wonderful. So, Wing Commander, you hail from which place in India? Am I supposed to tell you this, Major? I'm sorry. I'm from down south. You're from down south? Yeah. Okay. And are you married? Yes, I am. You're married? Yes. Okay. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. And now coming over to some specifics. Which aircraft you were flying? I'm sorry, Major. I'm not supposed to tell you this, but I'm sure you found the wreckage. And what was your mission? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. یہ واضح ہے کہ جنیوا کنونشن کے آرٹیکل 3 کے تحت سگنیٹری ملک پر یہ لاگو ہے کہ وہ غیر ملکی قیدی کے ساتھ انسانی اور جو مناسب رویہ ہے وہ اختیار کرے, جس کا اظہار پاکستان کی جانب سے عملی طور پر اب کیا جا رہا ہے. انڈین پائلٹ کی گرفتاری کے دوران جب مقامی افراد نے ونگ کمانڈر ابھی نندن پر تشدد کی کوشش کی تو وہاں بھی پاک فوج کے جوانوں نے ہوائی فائرنگ, ایریئر فائرنگ کر کے مشتعل افراد کو منتشر کیا اور انڈین پائلٹ کو بحفاظت اپنی تحویل میں لیا. اس پیش رفت کو لے کر انڈیا میں بھی بڑے پیمانے پر جنگی بیانیہ بدلتا دکھ رہا ہے. یہ اٹس ویری سگنیفیکنٹ. اس واقعے کے بعد انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی پر تنقید اور دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. انڈین اپوزیشن کی 21 جماعتوں نے ایک اعلامیہ میں کہا ہے کہ انڈین حکمران جماعت کے سربراہوں کی جانب سے اس معاملے پر سیاست کرنے کی شدید مذمت کی جاتی ہے. انڈیا کا سمجھدار اور پڑھا لکھا حلقہ بھی اس کشیدہ صورتحال کی ذمہ داری اب اپنے پرائم منسٹر پر ہی ڈال رہا ہے اور انڈین میڈیا پر بھی ڈال رہا ہے. اس وقت انڈیا میں ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ سے نو ٹو وار اور بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو واپس لاؤ ہے. وہ انڈین میڈیا جو گزشتہ کئی روز سے پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے اور پاکستان کو جواب دینے کی صدائیں بلند کر رہا تھا, اب اسی انڈین میڈیا کو اپنی ہی جنتا سے شدید تنقید کا سامنا ہے. رادھیکا کھیڑا وپکش نے کم سے کم اب تک اس چیز کو مینٹین رکھا ہے کہ سرکار جو بھی فیصلہ لے رہی ہے ہم اس میں ساتھ ہیں, لیکن اندر کھانے یہ آوازیں اب اٹھنے لگی ہیں کہ پاکستان نے ایک پائلٹ اریسٹ کیا, اس نے فوٹو دکھا دی. آپ کہہ رہے ہیں 300 مار کے آئے, ایک فوٹو تو دکھا دیتے.
اس کے علاوہ انڈین اپوزیشن جماعت کانگریس کے ترجمان سنجے جھا تو یہاں تک کہہ گئے کہ وہ اپنی تنخواہ انڈین اینکرز ارناب گوسوامی، راہل شیو شنکر اور دیگر نام نہاد قوم پرست اینکرز کو عطیہ کرنے کو تیار ہیں، لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ وہ بندوق پکڑ کر لائن آف کنٹرول پر جائیں اور وہاں صرف 10 منٹ کھڑے ہو کر دکھائیں۔ سنجے جھا کے بقول انڈینز کے جو انڈیا کے ٹی وی وار رومز ہیں وہ ذلت آمیز اور شرمناک کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح انڈیا کی سابق سیکرٹری خارجہ نرمپما راؤ نے بھی اپنی ٹویٹ میں انڈین میڈیا پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مغربی فرنٹ کوئی ٹی وی اسٹوڈیو نہیں جہاں کوئی ایسا اینکر بیٹھا ہو جو ملکی اسٹریٹجی سے ناواقف ہو اور بے ضمیر ہو کر ایک دوسرے پر جو ہے وہ شعلے پھینکنے والا ہو۔ انڈیا میں بدلتے اس رجحان کو دیکھ کر اب ان کے میڈیا نے بھی یو ٹرن لینا شروع کر دیا۔ نامور انڈین صحافی ساگریکا گھوسا نے ٹویٹر پر چلنے والے جو سے نو ٹو وار کا ٹاپ ٹرینڈ ہے اس کا سہارا لیتے ہوئے کہا کہ امن انسانیت کا رستہ ہے، امن کی طرف جانا کوئی رستہ جو ہے وہ نہیں، امن ہی رستہ ہے۔ ایک اور انڈین صحافی سمی پاشا نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ایک قدم پیچھے ہٹیں اور ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ کیا ہم واقعی جنگ چاہتے ہیں۔ کیا یہ دباؤ انڈین حکومت اور انڈین میڈیا کو ہوش کے ناخن لینے پر مجبور کر پائے گا، اور کیا اس وقت انڈیا میں پاکستانی پرائم منسٹر کی پیشکش کے بعد مل بیٹھ کر بات کرنے کا بیانیہ زور پکڑ رہا ہے؟ اور بڑی بات کا بڑا سوال یہ ہے کہ نریندر مودی کو اس وقت ان کی جارحیت پر مبنی ناکام پالیسی پر شدید عوامی اور سیاسی دباؤ کا سامنا ہے۔ ان پر اپوزیشن جماعتوں کا بڑا الزام یہ تھا کہ وہ پلوامہ حملے کو آئندہ عام انتخابات میں برتری حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن مودی جی کی ساری تدبیریں جو ہیں وہ الٹی پڑتی دکھائی دے رہی ہیں۔ آج انڈین عوام کا ان سے سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں زیر حراست ونگ کمانڈر ابھی نندن کو واپس لایا جائے، اور دوسرا بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جب تک ابھی نندن واپس نہ آ جائیں انڈیا تو نریندر مودی کو اپنی انتخابی مہم معطل رکھنی چاہیے۔ اور اس سیگمنٹ میں بڑی بات کا بڑا سوال یہ ہوگا کہ انڈیا میں عمران خان کی تقریر کو کیسے دیکھا گیا۔ یہ سارے سوالات رکھیں گے سابق انڈین وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے مشیر مصنف اور کالمسٹ سدھندرا کلکرنی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کلکرنی جی، تھینکس فار جوائننگ اس۔ پاکستان نے آج ریٹیلیٹ کیا اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر اور پرائم منسٹر عمران خان نے جنگ کی بجائے امن کی بات کی، لیکن یہ جو وار مارننگ ہے اور جنگوازم ہے اس پر کافی تنقید کی جا رہی ہے انڈیا میں، خصوصاً میڈیا کو لے کر، جیسے کہ مودی سرکار کی پالیسیز ہیں رہی ہیں ایک ایگریشن کی، لیکن اس وقت انڈیا میں موڈ کیا ہے؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے میری دل کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ جی 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 بالکل۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا آج کا سٹیٹمنٹ بہت میچور تھا، بیلنسڈ اور سینسیبل تھا، اور اس کو میں نے ویلکم کیا ہے۔ پلوامہ کی ٹریجڈی کے لیے انہوں نے ہمدردی جتائی ہے، جو اچھا کیا، پہلے ہی کرنا چاہیے تھا، اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پاکستان اور ہندوستان مل کر کام کریں، اور اس کے لیے بات چیت ایک ہی راستہ ہے۔ یہ جو انہوں نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے، درست کہا ہے، اور بیٹر سینس پریویل، یہ بات بہت اچھی ہے، اور آج کی اس ماحول کو ایسکیلیٹ کرنا یہ دونوں ملکوں کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اور جنگ تو جیسے عمران خان صاحب نے کہا ایک بار شروع ہوا تو وہ انکنٹرولبل ہوگا، اور دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، اس لیے اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ کوئی پریڈکٹ کیا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں ملکوں کے لیے بہتر ہے کہ ہم جلد سے جلد اس سچویشن کو ڈی ایسکیلیٹ کریں۔ ایسکیلیشن لیڈر کو استعمال کرنا اور اوپر جانا یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہوگی، تو میں اس کو ویلکم کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے کلکرنی جی، یہ جو ڈی اسکیلیشن کی بات آپ نے کی، آپ جو کر رہے ہیں وار مونگرنگ ختم کرنے کی آپ نے بات کی، کیا یہی سینس آج کے بعد انڈیا میں بھی پریویل کرنا شروع ہو گیا؟ خصوصاً بی جے پی کی جو پالیسیز تھیں، خود انڈین سیاسی جماعتوں نے ان پر الزام یہ لگایا کہ وہ یہ سب کچھ انتخابات جیتنے کے لیے کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آج عمران خان صاحب کے بیان کو بہت سارے ہندوستانیوں نے سراہا ہے، اس کو ویلکم کیا ہے۔ دوسری بات، آج سب سے زیادہ جو لوگوں میں ایک موڈ ہے
وہ یہ ہے کہ ہمارے ونگ کمانڈر جو آج پاکستان میں ہیں ابھینندن جی، ان کو جلد سے جلد رہا کیا جائے اور ہندوستان کو واپس بھیج دیا جائے. یہ نیشنل موڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک بات کرنے سے آج کا سچویشن بہت بہت ڈی ایسکیلیٹ ہوگا، صحیح ہوگا. اور اس لیے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کے وزیر اعظم سے اور آپ کی حکومت سے کہ جلد سے جلد ونگ کمانڈر ابھینندن کو آپ واپس کریں اور اس کے بعد یعنی سبھی مسئلوں پر، کشمیر کا مسئلہ ہو یا ٹیررزم کا مسئلہ ہو، اس پر بات چیت کا راستہ دونوں لیڈران کو استعمال کرنا چاہیے. اور میں تو چاہوں گا کہ دونوں پرائم منسٹر جلد سے جلد ملے. آپ نے ہمارے الیکشن کے بارے میں ایک سوال پوچھا ہے. دیکھیے ہندوستان ایک ڈیموکریسی ہے اور ایک بڑی ڈیموکریسی میں الیکشن کسی ایک مسئلے کو لے کر، ایک ایشو کو لے کر نہیں ہو سکتا ہے. یعنی 5 سال کا جو پرفارمنس رہا ہے سرکار کا اور نریندر مودی جی کے سرکار کا، اس پر لوگ اپنا مینڈیٹ دے، نہ کہ آج کے موڈ کو لے کر. ٹھیک. اچھا کلکرنی جی، عمران خان صاحب سے آپ نے اپیل بھی کر دیا، لیکن بحیثیت تجزیہ کار میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ انڈیا میں نریندر مودی پر کس قسم کا پریشر ہے اس وقت، اپنے ونگ کمانڈر کو چھڑوانا، پھر اس کے بعد چیزوں کو ڈی اسکیلیٹ کرنا، اب جبکہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کی جارحانہ پالیسیز غلط تھیں، خود انڈین عوام یہ کہہ رہی ہیں، اس وقت کتنا سیاسی اور عوامی دباؤ ہے پرائم منسٹر مودی پر؟ دیکھیے یہ پلوامہ کے اس انسیڈنٹ سے پہلے ہمارے ہندوستان کا جو پالیٹکس ایک ڈائریکشن میں چل رہا تھا. پلوامہ کے ٹیررسٹ اٹیک کے بعد ڈائریکشن تھوڑا بدل گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ پھر سے وہ پرانے ڈائریکشن میں چلے. یعنی اس کا اثر، اس کا امپیکٹ ہمارے الیکشن میں نہ ہو اور اس کو کوئی بھی پارٹی اس کا پولیٹیسائزیشن نہ کرے، اس کا سیاسی فائدہ لینے کی کوشش نہ کرے. یہ ہم جنتا چاہتی ہے، اسے ہمارے ڈیموکریسی کے لیے بھی اچھی بات ہے اور بھارت پاکستان رشتے کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے. سدھیندرا کلکرنی جی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے مشیر تھے، مصنف ہیں اور ریناؤنڈ کالمسٹ تھے انڈیا کے، ہمارے ساتھ وہاں سے موجود تھے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بات کریں گے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کے دوران جو انٹرنیشنل کنٹریز یا ورلڈ کمیونٹی کا کردار رہا ہے، اس پر بات کریں گے. مشاہد حسین سید صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کے دوران جہاں پاکستانی سیاستدان عوام اور فوج متحد ہوئے نظر آئے، وہیں بین الاقوامی طور پر انٹرنیشنل کمیونٹی کا کردار نہایت مایوس کن رہا. OIC کے علاوہ کسی بھی فورم نے، کسی بھی ملک نے انڈیا کی دراندازی اور پاکستان میں کارروائی کی مذمت کھل کر نہیں کی. امریکہ کی جانب سے انڈیا کی کارروائی کو انسداد دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا گیا. پاکستان کے دوست ممالک جن میں چین بھی شامل ہے، ان سے توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وہ انڈیا کے خلاف پاکستان کا کھل کر ساتھ دیں گے، اور ان کی جانب سے صرف تحمل اور مل کر معاملات حل کرنے کے بیانات ہی لیکن سامنے آئے، جو یقیناً پاکستانی خارجہ پالیسی کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. آج برطانیہ کی جانب سے پاکستان اور انڈیا کو کشیدگی کم کرنے اور کشمیر کے مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے دو طرفہ معاملات پر بات چیت کرنے پر زور دیا گیا. ان حالات میں پاکستان کی جانب سے کارروائی کا کتنا رد عمل سامنے آ سکتا ہے، بین الاقوامی کمیونٹی اس پر کیا رسپانس دے سکتی ہے، اور پاکستان کو اب کیا کرنا ہوگا؟ واٹس دا وے فارورڈ فار پاکستان؟ بات کریں گے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے فارن افیئرز کے چیئرمین سینیٹر مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشاہد حسین سید صاحب، پلوامہ اٹیک کے بعد جو کرائسس شروع ہوئی، ہم متحد دکھے، انڈیا آج بھی متحد نہیں دکھ رہا. انٹرنیشنل ممالک کا مایوس کن رسپانس آیا. OIC کے علاوہ کسی نے بھی بھارتی جارحیت کی کھل کر مذمت نہیں کی. What are the lessons to be learned and what is that we can take away from these crises until now? سب سے بڑا بہت 3 لیسنز بڑے اہم ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ پلوامہ کے بعد جو واقعات تو شو کرتا ہے کہ کشمیر ایشو is the core issue in Pakistan-India relations, اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا. اور کشمیر کے جو جنگ آزادی ہے وہ ہم نے شروع نہیں کی،
ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے. وہ اندرونی جنگ آزادی ہے, وہ مزاحمت ہے کشمیری عوام کی ہندوستان کی ظلم کے خلاف. دوسرا لیسن ہے, فرق صاف ظاہر ہے ہندوستان کا اور پاکستان کا. پاکستان کی سیاسی قیادت, چاہے حزب اختلاف ہو یا حزب اقتدار ہو, پاکستان کا میڈیا, پاکستان کی فوجی قیادت ہو, سب نے ایک میچورٹی کا, بیلنس کا, تحمل کا, لیول انکساری کا مظاہرہ کیا ہے. ہندوستان نے بڑکیں ماری, اس کو جنگجو کا ماحول پیدا کیا, ان کے میڈیا نے, ان کی سیاستدانوں نے, وہ ان میں تقسیم نظر آئی. ہم پوری قوم ایک یک زبان سے بات کی, اور اس میں میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل لیڈرشپ نے, جو اپوزیشن ہے, حالانکہ ہزار اختلاف ہو حکومت کے ساتھ, انہوں نے یہ کھل کے واضح طور پر سٹینڈ لیا, کوئی اوز اینڈ آز کے بغیر, کوئی کسی کبھات کے بغیر. اور تیسرا مجھے مایوسی ہوئی ہے, یہ جو نام نہاد انٹرنیشنل کمیونٹی ہم کہتے ہیں, امریکہ, جرمنی, یورپ, فرانس, ان کا کیا کردار رہا ہے؟ ایک نے چون ہی کی, ہندوستان نے 71 کے بعد پاکستان کے خلاف کھلی جارحیت کی, پاکستان کی ٹیریٹری پر بم گرائے. انہوں نے, امریکہ کا کیا بیان ہوتا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن ہے. ہم اس انٹرنیشنل کمیونٹی کو چھوڑیں. میرے خیال میں آج جو پرائم منسٹر نے بڑی اچھی تقریر کی ہے, بڑا مثبت پیغام دیا ہے, ٹون اور کانٹینٹ ٹھیک تھا, اس کو جواب دینا چاہیے مودی کو کہ جناب ہندوستان اور پاکستان دو میچور لوگ ہیں, ممالک ہیں, ان کے نیوکلیئر طاقت ہے, ہم ایک دوسرے کے مسائل باہمی گفتگو سے حل کریں گے. ہمیں ثالثی کی ضرورت نہیں کہ واشنگٹن سے ٹیلی فون آئے, یا نیو یارک سے, یا لنڈن سے, یا پیرس سے, برسل سے. ان کو چھوڑیں. وی شوڈ سالو our problems ourselves, اور ہماری یہ صلاحیت ہونی چاہیے. یہ میرے 3 بڑے انٹرنیشنل کمیونٹی پر انحصار ہم نہ کریں. یہ نام نہاد دوغلے لوگ ہیں, ان کا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. ایک لفظ نہیں وہ بولتے کشمیری عوام کے لیے, ایک لفظ نہیں انہوں نے بولا. اچھا مجاہد صاحب, اس وقت انڈین پرائم منسٹر پر کافی پریشر ہے, سیاسی طور پر بھی, ان کے اپنے عوام کا بھی مطالبہ ان سے یہ ہے کہ ونگ کمانڈر صاحب کو پہلے چھڑوائیں اور اپنی انتخابی مہم سسپینڈ کریں. اس پریشر میں ان کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ وہ پھر اسی طرح سے حرکت کرتے ہیں جس طرح انہوں نے کل کی, تو پاکستان اسی طرح سے ریٹیلیٹ کرے گا, وہ بھی انڈیا افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ ایسا نہ کریں مودی, تو جو انہوں نے الیکشن کمپین کی ایک اسٹریٹجی بنائی تھی ایگریشن والی, وہ باؤنس بیک کر جائے گی. پھر مودی میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی ایک بلی ہے, اور اس نے برنک مین شپ کی کوشش کی, اس نے ہمیں ٹیسٹ کیا. اور کل جو کیا, انڈیا نے ریڈ لائن کراس کی تھی کل, جو پاکستان کے اندر آ کے جارحیت کی. لائن آف کنٹرول نہیں تھا, بالا کوٹ جو ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل بارڈر, بالکل وہ اندر. اس کا ہم نے جو جواب دیا ٹکا کے, اور بڑا معقول اور بڑے میچورٹی کے ساتھ, اور پھر ہم نے کوئی بغلے نہیں بچائے کہ ہم نے کوئی دلی فتح کر لیا. ہم نے کہا کہ ہم نے اپنی سرحدوں کا, اپنی سالمیت کا دفاع کیا. تو مودی اب پھنس گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مودی ول بیک ڈاؤن, مودی ول بلنک. کیونکہ ایک اور چیز جو ہوئی ہے, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا عادل صاحب کے 2-3 گھنٹے پہلے راہل گاندھی نے میٹنگ بلائی ہے 21 سیاسی جماعتوں کی. بالکل ہم نے ذکر بھی کیا, مودی سے گلہ یہ کیا ہے کہ آپ نے تو ہمیں اعتماد میں نہیں لیا, آپ نے ہماری کوئی آل پارٹیز کانفرنس نہیں بلائی اس ایشو پر. اس کے برعکس ہمارے ہاں تو آل پارٹیز میٹنگ بھی ہو رہی ہے, گو کہ اس کو پریزائڈ کرنا چاہیے تھا پرائم منسٹر نے, لیکن چلو فورن منسٹر کر رہے ہیں. پھر بھی سارے سیاسی قائدین حزب اختلاف کے موجود ہیں اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی کا بھی جو بڑا اچھا ایٹیٹیوڈ رہا ہے, شائستگی کے ساتھ, مہذب طریقے سے, جس طرح ہم نے ونگ کمانڈر کو ابھی کو ٹریٹ کیا ہے. بڑا ضروری ہے کہ اسلامی روایات قائم رکھیں. آپ کو یاد ہے جس طرح صلاح الدین ایوبی نے جب فتح کیا تھا یروشلم 1187 میں, اس نے رچرڈ اور لائن ہارٹ کو کس طرح ٹریٹ کیا تھا. اور دوسری یہ جنیوا کنونشن کے مطابق ہے, بین الاقوامی قوانین, اور ہم مہذب قوم ہیں. ہماری جنگوں میں بھی, ہندوستان اور پاکستان کی جنگیں جو ہوئی ہیں, ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک دوسرے کی سویلین آبادی پر ہم بمباری نہیں کرتے. تو پاکستان اور انڈیا میں ایک سیولائزڈ کوڈ آف کانڈکٹ ہے. مودی جو ہے وہ ایک ایکسٹریمسٹ ہے اور ایک فیشسٹ ذہن کا بندہ ہے. اس کی ہم نے وی کالڈ ہز بلف, اینڈ ہی ہیز ٹو بیک ڈاؤن, ہی ہیز ٹو بلنک. اس کو پتا ہے کہ اگر ایک سٹیپ آگے جائے گا تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو ہم نے اس کا میجر لے لیا ہے, اس نے ہمارا میجر لے لیا ہے. اور آج جو پرائم منسٹر نے آفر کیا ہے وہ ایکسیپٹ کر لے گا میرے خیال میں. اور اس سے پہلے بھی آپ کو دیکھا سشما سوراج کا بھی میسج آیا ہے کہ ہم اس کو ایسکیلیٹ. مشاہد صاحب, جو باتیں مودی کے بارے میں آپ نے کی ہیں وہی سینس اب انڈیا میں بھی پریویل ہونا شروع ہو گئی ہے. لیکن انٹرنیشنلی اگر بات کی جائے, انڈین جارحیت پر مذمت اس طرح سے کھل کے سامنے نہ آئی, یہاں تک کہ ہمارے دوست ممالک نے بھی کھل کر مذمت نہ کی. اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا, بہتر انٹرنیشنل کمیونٹی سے انگیج کرنا چاہیے تھا جیسی یہ ایگریشن ہوئی, یا یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے پارٹ پر فیلیور ہے؟ کس کا فیلیور ہے, ہمارا یا ان کا؟
میرے خیال کمبینیشن آف بوتھ ہے. ایک تو دیکھیں ایک فرق ہے میرے خیال میں, چائنا جو ہمارا درینا دوست ہے, جس نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے, جس نے مسعود اظہر کے ایشو پر ایک ہولڈ بھی کیا, ریزولوشن 1267 جو UN سیکیورٹی کاؤنسل کا تھا, انہوں نے ایک مختلف اپروچ لی. انہوں نے کہا کہ دونوں سائڈز تحمل سے اس کا کریں, سارا سچویشن معاملہ ڈیفیوز کریں اور مذاکرات کریں, اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے, پاکستان خود بڑی کوششیں کاوش کر چکا ہے, جدوجہد کی ہے دہشت گردی کے خلاف, اور خود شکار ہے دہشت گردی کا. تو انہوں نے ہندوستان کا نیریٹو ٹیررزم پر پاکستان کے حوالے سے نہیں لیا جو کہ باقی مغربی ممالک نے لیا. تو چائنا کا فرق ہے. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ دیکھیں پاکستان اب ایک ٹرانزیشن لے رہا ہے فرام اے نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ٹو اے اسٹیٹ جو ریجنل کنیکٹیوٹی, ریجنل اکنامک کوآپریشن, سی پیک ہو, ٹاپی ہو, افغانستان, ایران, ایون ہندوستان کے ساتھ, چائنا کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ تعلقات آگے بڑھیں. تو یہ ٹرانزیشن جو ہمارا نیریٹو ہے وہ آگے نہیں آ رہا. یہ پرانا نیریٹو چل رہا ہے جس زمانے میں ہم نے ماضی میں غلطیاں کی, افغانستان کی پالیسی غلط تھی, اسٹریٹجک ڈیپتھ. اور میں اس میں کریڈٹ دوں گا پاکستان کی فوجی قیادت کو بھی, خاص طور پہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جو موجودہ ملٹری لیڈرشپ ہے, وہ سنسیئرلی کوشش کر لی ہے کہ ہم ماضی کا ایکسٹرا بیگیج ختم کریں, ہم ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں, ایک نئے پیراڈائم سے افغانستان میں دیکھیں. ہمارا وہ جو تھا ماضی کی پالیسی چینج ہو چکی ہے, لیکن ہمارا نیریٹو سیل نہیں ہو رہا, کریڈیبل نہیں ہے. اس میں ہمیں سفارتکاری صرف ایمبیسیز نہیں کر سکتی, صرف وزارت خارجہ نہیں کر سکتی. آپ کے پاس اتنا بڑا ایک ہے. اس کرائسس میں کیا ہوا ہے, حزب اختلاف کا رول دیکھ لیں, ویری پازیٹیو. میڈیا, آپ لوگوں کا رول ویری پازیٹیو. اور میرے خیال میں یہ آپ کے لیے فورس ملٹی پلائر ہے. اس حکومت نے اپوزیشن کو بھی دور رکھا, میڈیا سے بھی جنگ لڑی. تو میرے خیال میں حکومت کو چاہیے اس سبق سیکھیں اس کرائسس سے کہ یہ میڈیا اور حزب اختلاف تو آپ کے باں بازو ہیں, آپ کے ساتھی ہیں, آپ کے لیے. اچھا مشاہد صاحب, کل وزیر خارجہ صاحب نے OIC سے باقاعدہ احتجاج کیا کہ جی جو گیسٹ آف آنر وہ بلا رہے ہیں سشما سوراج صاحبہ کو, انہوں نے کہا تھا کہ جس میٹنگ میں وہ بیٹھیں گی ہم اس میٹنگ میں نہیں آئیں گے. آج صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے, پاکستان ان کو جواب دے چکا ہے, ریٹیلیٹ کر چکا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو کل موقف تھا OIC سے متعلق ابھی بھی وہی ہونا چاہیے, یا ابھی تھوڑا سا ہمیں سافٹ اور مائلڈ کر دینا چاہیے اور OIC کی میٹنگ ہمیں اٹینڈ کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی, بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. تاریخی پس منظر میں دے دوں آپ کو. سپٹمبر 1969 میں جب OIC کا قیام ہو رہا تھا رباط میں, موروکو میں, الاقصی کی بےحرمتی کے بعد, جنرل یحییٰ خان پاکستان کے صدر تھے, وہ رباط پہنچے, ہندوستان کا وفد آ گیا, اس کو دعوت دی گئی تھی. فخر الدین علی احمد ان کے وزیر تھے جو مسلمان تھے. یحییٰ خان نے کہا کہ اگر وہ آئے گا میٹنگ میں پاکستان بائیکاٹ کرے گا, اور انہوں نے کہہ دیا میں کسی سے بات نہیں کروں گا. پاکستان کے سٹینڈ کی وجہ سے ہندوستان OIC میں نہیں آ سکا, ہندوستان کو ہم نے روک دیا, ہندوستان کو ہم نے باہر کر دیا. آج بھی دیکھیں یہ شرمناک بات ہے. کل کو عادل صاحب پھر یہ OIC اسرائیل کو بھی انوائٹ کر لے کہ اسرائیل بھی, ہم ادھر بھی 20% آبادی اسرائیل کی بھی عرب ہے, مسلمان ہے, اور وہ ظلم کار ہے فلسطینیوں پر. ہندوستان کو اس وقت گیسٹ آف آنر بنانا ان ایکسیپٹیبل ہے. ہم اگر ہماری وہ بات نہیں مانتے تو ہم شامل ضرور ہوں, لیکن اپنی ریپرزنٹیشن ڈاؤن گریڈ کر لیں. ہمارے فارن منسٹر کو سشما سوراج کے سامنے اس کی تقریر سننے کے لیے بیٹھنا نہیں چاہیے, کیونکہ اٹ ول بی اے سلیپ آن دا فیس آف دا کشمیری پیپل اسٹرگل. اور ہندوستان جو ایک فاشسٹ اور ایکسٹریمسٹ حکومت ہے مودی کی, جس کا بنیاد بھی ہے تعصب اور تقسیم اور تضاد اور بگیٹری اور باعث. ہندوستان میں صرف مسلمان نہیں, مسیحی برادری کو دیکھ لیں, سکھوں کو دیکھ لیں, دالت کو دیکھ لیں جو ظلم ڈھا رہا ہے. تو وہ اس قسم کے ہندو انتہا پسند کو لانا تو میرے خیال میں OIC کی کریڈیبلٹی تباہ کرنا ہے. اس لیے تو بہتر ہے پھر نیکسٹ نیتنیاہو کو بھی بلا لیں پھر وہ اس. اچھا مشاہد صاحب, بڑا کی کوسچن میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. آپ خود بھی سینئر اور تجربہ کار صحافی رہ چکے ہیں. ایسی کشیدہ صورتحال میں میڈیا کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. وہ تنازع کو کم بھی کر سکتے ہیں, بڑھا بھی سکتے ہیں, لیکن جس طرح انڈیا کے کچھ اینکرز نے وار مونگرنگ اور جنگوازم کی, اسے آج انڈین عوام نے بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا. کتنا اہم ہے کہ میں آج اسٹوڈیو میں ان چیزوں کو مد نظر رکھوں جس سے جنگ یا وار جو ہے وہ گلوریفائی نہ ہو؟ میرے خیال میں یہ جو کرائسس ہو رہا ہے, یہ ہوا تھا, میرے خیال میں اب ڈیفیوز ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اس میں ایک امتحان تھا پاکستان میڈیا کا بھی ہمارے حوالے سے. اینڈ پاکستان میڈیا ہیز کم آؤٹ وتھ فلائنگ کلرز ان کنٹراسٹ ٹو دا انڈین میڈیا.
جو بالکل وار مانگرنگ کرتا رہا, جنگ کی بات کرتا رہا, آگ بگاڑتا رہا. ہمارے میڈیا نے بشمول آپ کے, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں عادل صاحب, آپ کے چینل کو اور باقی لوگوں کو بھی, کہ انہوں نے ایک میچورٹی کے ساتھ, آپ کو کسی نے ٹیلی فون تو نہیں کیا, کسی نے ایڈوائس تو نہیں دی, آپ کی اپنی ایک سوچ ہے, اس معاملے میں نہیں دی, دانش ہے کہ یہ ہمارے عوام کے جو 1.5 ارب لوگ ہیں, 1.5 بلین لوگ جو جنوبی ایشیا میں رہتے ہیں, ان کے مفاد میں نہیں ہے کہ آگ بڑھوانے. ہم تحمل سے بات کریں, ہمارا لہجہ, لب و لہجہ ٹھیک ہونا چاہیے, میچورٹی, رسپانسبلٹی ہونی چاہیے, اور حقائق میں بات کریں. انڈیا نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے, 350 کی بات کی انہوں نے کہ ہم نے مار دیے دہشت گرد. اور اس جھوٹ کی بنیاد پر انڈیا نے, انہوں نے کسی نے کویسچن نہیں کیا کہ فوٹوگرافس دکھا دو یار, کہاں اپنے ٹریننگ کیمپس تباہ کیے, کہاں وہ بندے, لاشیں کہاں ہیں ان لوگوں کی 350 کی. تو جھوٹ کی بنیاد پر انڈیا کا اپروچ چل رہی ہے, اور ہم حقائق, منطق, لاجک اور دانش کی بنیاد پر ہم چل رہے ہیں. اور ہمارے میڈیا نے ایک بہت بڑا امتحان فلائنگ کلر سے پاس کیا ہے, اور بلکہ میڈیا کا رول فوج سے زیادہ ہے اس وقت. پہلا ڈیفنس لائن میڈیا ہوتا ہے, کیونکہ جو پرسیپشن شیپ کرتا ہے, جو سوچ کو تبدیل کرتا ہے, جو حقائق پیش کرتا ہے. عراق کی جنگ ساری میڈیا نے لڑی تھی, انہوں نے جھوٹ کی بنیاد پر کہ عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے, اس بنیاد پر فضا تیار کی کہ جنگ ضرور ہو جائے. تو آپ لوگوں نے جنگ روکنے میں اور پاکستان کے سالمیت, پاکستان کی دفاع کے لیے جو کردار ادا کیا ہے, وہ میں اس پر آپ کا اور پاکستانی مسلح افواج کا باعث فخر ہے ہمارے قوم کے لیے. مشاہد حسین سید صاحب چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فارن افیئرس کے چیئرمین ہیں وہ. ناظرین بڑی اہم انہوں نے باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو مودی کی ایگریشن کی پالیسیز ہیں انڈیا میں, جو وہ پاکستان میں انہوں نے ایگریشن کی, وہ بالکل ناکام ہو چکی ہیں. انڈین عوام کو بھی اس کا اندازہ ہو چکا ہے. اور پھر جو ایک میڈیا کا بنیادی کردار رہا ہے, خصوصاً جب سے پلوامہ اٹیک ہوا اس کے بعد, اگر انڈیا میڈیا کو کمپیئر کیا جائے پاکستانی میڈیا کے ساتھ, یہاں پر جو ہے وہ ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. یہاں پر وار مانگرنگ یا جنگ کو گلوریفائی کرنے کی کوششیں نہیں ہوئیں. لیکن انڈیا میڈیا اس کے برعکس, اور ایسے ایسے سینئر جرنلسٹ جن کو 20-25 سالوں سے ہم آئیڈیالائز کرتے آئے ہیں ان کی جرنلزم کو, وہ بھی جو ہیں بالکل اس طرح لگ رہا تھا کہ وہاں پہ بھی کوئی انڈین آرمی کے کسی جنرل صاحب نے ان کے ٹویٹر ہینڈلز کو, میں نام نہیں لوں گا, ٹیک اوور کر لیا ہے. تو اس میں پھر جیت جو ہے وہ پاکستانی میڈیا کی ہوئی, جیت جو ہے وہ پاکستان فوج کی ہوئی. اور اگین وی ول آلسو سے نو ٹو دا وار, میں سینس جو ہے وہ پریویل ان ساؤتھ ایشیا. ناظرین آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سے میں اجازت دیجیے. خدا حافظ.